السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کا اختتام کریں گے، 11 آیات ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ الحجر کی طرف جو ہے بڑھ جائیں گے۔ اور سورہ الحجر بھی مختصر آیات کے اوپر مبنی ایک سورہ ہے، تقریباً اس کی 99 آیات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 3 سے 4 لیکچرز میں مکمل ہوگی۔ اور اس کا جو ہمارا سلسلہ ہے 40 نووی کا، وہ بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی اس کو بھی دیکھیں۔ یہاں میں ایک بات احادیث کے متعلق کہنا چاہوں گا۔ ہمارا عموماً رویہ تھوڑا سا اس طرح سا ہو گیا ہے، عربی سیکھنے کے بعد قرآن مجید سے دلچسپی، قرآن مجید سے محبت صاف ظاہر ہے کہ یہ ہمارے عربی سیکھنے کے بعد افضل اعمال میں سے ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سب ہم یاد رکھیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کچھ لوگوں نے اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً وہ کوشش بہت عرصے سے جاری رہی ہے اور وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے گی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو اصل تفسیر ہے وہ احادیث ہیں۔ قرآن مجید پہ عمل کیسے کرنا ہے وہ احادیث ہیں۔ اچھا، احادیث کے بارے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم عموماً خاص طور پہ اردو بولنے والے اس کے ترجمے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، احادیث کی عربی کو نہیں پڑھتے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ احادیث کی عربی کو پڑھا کریں۔ اچھا، عربی آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کی جو لسننگ کی جو صلاحیت ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اچھا، سننے کی صلاحیت جتنی آپ کی عربی میں مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ کو ترجمے کا کم سہارا لینا پڑے گا۔ جتنی ہماری صلاحیت مضبوط ہوتی ہے عربی کتب کو پڑھنے کی، اس سے پھر بڑھتی ہے ہماری سننے کی صلاحیت، پھر ہم عربی سننا شروع کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ترجمے کا سہارا کم لیتے ہیں، ہم عربی کو عربی میں ہی سمجھ لیتے ہیں۔ احادیث سے میں اس کو کیسے جوڑنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں، احادیث مبارکہ جو ہماری احادیث کی صحیح کتب ہیں تقریباً 10 ہیں، جس میں سے صحیح الصحیح وہ ہیں بخاری و مسلم، اس کے بعد نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد ہیں، اور اس کے بعد 4 اور ہیں، 3 یا 4 اور ہیں، جس میں سنن دارمی ہے اور صحیح ابن حبان ہے، اور 2-3 اور اس میں شامل ہیں۔ تو اب یہ 10 احادیث کی کتب ہیں۔ اچھا، اس میں آپ صحیح بخاری و صحیح مسلم کو لے لیں۔ اچھا، اس میں تو کسی کی کوئی اعتراض نہیں ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم جو ہے ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اب یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ اس کا مطلب ہمارا ایمان و یقین اس بات پر ہے کہ اس میں جو احادیث موجود ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کردہ وہی الفاظ ہیں، بالکل وہی الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام پہ قربان جائیں، اور ان لوگوں پر قربان جائیں جو بیچ میں موجود ہیں چین میں، کہ انہوں نے لفظ کو آگے پیچھے بھی نہیں ہونے دیا۔ یعنی آگے پیچھے ہو سکتا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر 5 بنیادوں کا تذکرہ کیا ہے اسلام کی، تو اس میں روزے کو پہلے کر دیتے، حج کو بعد میں کر دیتے، ایسا بھی نہیں کیا۔ ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید ان کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی، تو انہوں نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ پہلے ادا فرمایا ہے اور یہ بعد میں۔ تو جو آگے پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا جی اس سے فرق تو نہیں پڑتا۔ آپ نے آگے ٹوکا عبداللہ بن عمر نے کہ نہیں، آپ نے ایسے نہیں فرمایا، آپ نے پہلے یہ فرمایا ہے اور بعد میں یہ فرمایا، حالانکہ اس کے آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن صحابہ کی مضبوطی دیکھیں، او یار کدھر ہو تم لوگ، کن لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے جو تو آپ لوگوں کو بہکاتے ہیں احادیث کے بارے میں، اور وہاں صحابہ اتنی حفاظت فرما رہے ہیں کہ لفظ آگے پیچھے بھی نہیں ہونے دے رہے۔ اچھا، قربان جائیں صحابہ پر اور ان راویوں پر جنہوں نے روایتیں کی ہیں، آگے چین کو ٹرانسفر کیا ہے، کہ صحابی نے جہاں شک کا اظہار کیا ہے نا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، تو انہوں نے اپنے شک کا اظہار بھی وہاں فرمایا ہے۔ ارے پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو احادیث کے الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ تو آپ ذرا ان کو اپنی زبان سے پڑھ کر تو دیکھیں، پڑھیں تو صحیح۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، انما الاعمال بالنیات، ذرا محسوس تو کریں، یہ وہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بقلم خود اپنی پاک زبان، اپنی
منور زبان سے ادا فرمایا ہے۔ اس محبت کو محسوس کیجئے گا کہ میری زبان وہی کہہ رہی ہے جو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ذرا اس کو اس طرح کنیکٹ کر کے دیکھیں، عربی کو، احادیث کو عربی میں پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ جی تو سورہ ابراہیم کا ہمارے پاس ہے اختتام۔ ہم چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ لائے، اچھا یہ جو لائے ہے نا، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لائے نہیں کیوں ہے۔ ایک بات یہاں پر قاعدے میں بٹھا لیجئے کہ نون ثقیلہ کی گردان آئے گی، ثقیلہ کی گردان جب آئے گی اور اس کے ساتھ جو لا ہوگا وہ ہمیشہ لائے نہیں ہوگا، ہمیشہ لائے نہیں ہوگا۔ لا تحسبن، تم ہرگز گمان نہ کرو۔ ہا سین با مادہ، اچھا اس پہ کیسے پتہ چلے گا یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا؟ تحسبن، یہ جو با پر زبر ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ انتا کا صیغہ ہے۔ اچھا یہاں پہ اگر پیش ہوتا تو یہ ہوتا جمع کا صیغہ، لا تحسبن۔ اچھا اگر یہ جمع کا صیغہ ہوتا تو یہ ہوتا لا یحسبن، جمع غائب کا، اور اگر واحد کا ہوتا تو ہوتا لا یحسبن۔ تو ویسے سچی بات ہے، عربی اتنی مشکل نہیں ہے، اندر آئیڈینٹیفیکیشنز ہے، تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے۔ سو لا تحسبن، انت فاعل ہو گیا، گمان کرنا، خیال کرنا۔ اسم الجلالہ مفعول حالت نصب میں، تم ہرگز گمان نہ کرو، لا تحسبن اللہ غافلا، غافل، سو مفعول ایک مفعول دو، یعنی تم اللہ کو بالکل بھی غافل مت خیال کرو۔ کس بات سے؟ یہ متعلق فعل آ گیا، ان حرف جر ما موصولہ، یعملو ما موصولہ ہو گیا، عمل یعملو فعل مضارع کا صیغہ، واو نون جمع مذکر سالم کا صیغہ حالت رفع میں۔ اچھا جملہ فعلیہ میں مرفوع ایک ہی ہوتا ہے فاعل، سو یہ اس کا فاعل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھیے۔ وہ کس بارے میں؟ ان ما یعمل الظالمون، جو ظالم کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کو غافل نہ سمجھیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان حرف تاکید مائے کافہ صرف کی میننگ میں آ گیا، حمزہ خا را مادہ، اخر یؤخر باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، بیسیکلی کسی چیز کو مؤخر کر دینا۔ تو یہاں مؤخر کرنے سے مراد ہے کہ اللہ نے مؤخر کیا ہوا ہے، کہ ایک مہلت دی ہوئی ہے۔ انما یؤخر ہوا فاعل، فعل مضارع، وہ کون ہے؟ پیچھے اللہ کی طرف، انما یؤخر وہ مہلت دے رہا ہے، ہم مفعول ان کو، کن کو؟ یہ ہم کون ہے؟ یہ جو ظالمین ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم، ایک دن، لیوم نکرہ یعنی ایک دن، ایک خاص دن، لام حرف جر متعلق فعل ہو گیا یؤخر لیوم۔ اچھا یہ اس یوم کی صفت ہے، لیوم کیسے دن کے لیے؟ شین خا صاد مادہ، باب فاتحہ سے یا باب سمیہ سے، شخصا یس یشخصو، اس کا مطلب ہوتا ہے پتھریلا ہو جانا، یعنی ٹک جانا۔ تشخصو فیہ الابصار، اور یہ صرف اس فعل کے ساتھ آتا ہے جس میں دیکھنے کی بات کی جائے، یہ ابصارو نگاہیں، فیہ میں ہا جا رہا ہے، یوم کی صرف تشخص فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، چونکہ غیر آخر اس کا فاعل ہے حالت رفع میں۔ ایک ایسے دن تک تشخص فیہ الابصار، جس دن میں آنکھیں پتھرا جائیں گی، ٹکی رہ جائیں گی، دیکھتی رہ جائیں گی، ادھر ادھر نہیں ہلیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اچھا یہ ان کا حال ہوگا، مہطعین دوڑتے ہوئے، ایک خاص ٹارگٹ کی طرف دوڑ رہے ہیں، مہطعن، مہطعین حالت نصب میں ہے یہ، اور یہ حال ہے کن کا؟ ان کا، اور یہ بھی حال ہے۔ مقنعی، مقنعن، یوں مقنعن، نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، سر اٹھے ہوئے ہیں، مقنعن، سو مقنعی نون ڈراپ ہو گیا، رؤوسی مجرور ہوا مضاف الیہ مقنعی کا، مقنعن، مقنعن سر اٹھائے ہوئے۔ سو انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے جا رہے ہیں،
سر اٹھائے ہوئے ہیں. لا یرتد الیہم طرفہم، لا نفی کا، ارتد یرتد ارتداد لوٹنا پلٹنا باب افتعال میں سے. طرفہم، طرفہم نگاہ، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا میں نے اس طرف نگاہ اٹھائی، یہ ہے طرفن، یعنی بیسیکلی بساؤ کا پلک جھپکنا میں بھی یہ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. طرفہم یعنی نگاہ کا ادھر ادھر ہونا. یہ جو نگاہ ہے نا میری، اب یہ طرفن ہے، یہ نگاہ میری ادھر پڑ رہی ہے. میری جب نگاہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ طرفی، یعنی میری نگاہ اس طرف ہے. طرفی علیکا، میری نگاہ تم پر ہے. سو لا یرتد الیہم طرفہم، سو یہ فاعل ہو گیا یرتدو کا. الیہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہ پلٹیں گی. یعنی کیفیت کیا ہے؟ دوڑے چلے جا رہے ہیں، سر اٹھا ہوا ہے، اب وہ خود کو نہیں دیکھ سکتے، ننگے ہیں. اس لیے نا حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگ قیامت میں حشر کے میدان میں ننگے ہوں گے. شاید اللہ کم بیشی معاف فرمائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سوال فرمایا تھا کہ تو اس طرح وہ عریانیت اور یعنی وہ لوگوں کے جو ہے شرمگاہوں کی طرف لوگوں کی نظر جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ کہ کیفیت بیان فرمائی تھی کہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی محتئین مقرئی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، نہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہ وہ خود کو دیکھیں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں پلٹیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاءٌ، ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے، پھٹے جا رہے ہوں گے. فؤاد کی جمع افئدۃ، ہم مرکب اضافی مبتدا خبر ہواء، ہوا یعنی اڑے جانا. افئدتہم ہواء، یہ وہ نہیں میرا دل خوشی سے اڑا جا رہا، نہیں، یہ دل ان کے پھٹے جا رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. انذر ينذر ڈرانا، انت فاعل امر کا صیغہ، آپ ڈرائیے، مفعول نون ذا را مادہ، آپ ڈرائیے مفعول لوگوں کو، ظرف آ رہا ہے یوما ایک دن کے لیے. اچھا یہ یوما جب بغیر ال کے آ رہا ہے، بغیر تنوین کے آ رہا ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے. اور اگلا جملہ اس کا مضاف الیہ ہے. یاتیہم العذاب، عذاب فاعل یاتی، عطا یاتی باب ضرب سے ہم مفعول ہو گیا. سو وانذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے. یہ یاتی میں جو ہم ہے یہ لوگوں کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرائیے. یوم یاتیہم العذاب، جس دن عذاب آئے گا ان کے پاس. فیقول الذین ظلموا، یقول فعل مضارع، الذین ظلموا فاعل یقول، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے. کیا کہیں گے اگلے حصے میں؟ یعنی وہ ان کا مقولہ ہوگا. لے جی ہوا کیا، اب عذاب ان کو ملنے والا ہے تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب. یہ قیامت کا واقعہ ہے. اے ہمارے رب، یا محذوف نصب ہوا، اے ہمارے رب کیا ہے؟ یہ دعا ہے ان کی. اخرنا، اخر یؤخر تاخیرا باب تفعیل یعنی متاخر کرنا. اخر انت فاعل امر کا صیغہ، نہ ہمیں مہلت دے دے. الی حرف جر، اجل قریب، ایک قریب کی مہلت، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. ربنا اخرنا الی اجل قریب، مرکب توصیفی، اجل کہتے ہیں خاص وقت، قریب تھوڑی دیر کا. نجب دعوتک، سو انہوں نے دعا کی، دعا میں امر کا صیغہ آیا ہے، یہ جواب امر ہے کہ اگر یعنی یہ ہوگا تو کیا ہوگا. نجب اجاب یجیبو، بیسیکلی تھا یہ نجیبو. وہ جب امر کا جواب بنا تو یہ ساکن ہوا، یہ ساکن ہونے کی وجہ سے یا ڈراپ ہو گیا اور یہ بن گیا نوجب. سو یہاں پہ یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ساکن ہونے کی وجہ سے. نجب فعل مضارع نحن فاعل باب افعال میں سے ہے، جیم واو با مادہ ہے. اجاب یجیبو جواب دینا. نجب ہم دیں گے جواب، دعوتک تیری دعوت کو، مفعول یعنی ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے. نجب دعوتک ونتبع، اس کو یہاں پر روک لیں. ونتبع الرسل، الرسل مفعول، اتبع یتبع باب افتعال پیروی کرنا، تا با عین مادہ فعل مضارع نحن فاعل. ونتبع، اب یہ بھی جواب امر ہے، مجزوم ہے. یہ جو یاء آئی ہے یہ ملانے کے لیے معرف باللام سے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی. آگے اللہ تعالیٰ ان کو جواب فرمائیں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اولم استفہام کو کیا،
لم فعل مضارع کے ساتھ نون ڈراپ ہو گیا، نفی اور ماضی کا صیغہ تکون انتم اس کا اسم، خبر اقسم یقسم باب فعل سے قسمیں اٹھانا، اقسم تم من قبل یہ پورا جملہ خبر تکونو کی، اور اس میں فعل ماضی انتم فاعل، من قبل مجرور نہیں ہوا چونکہ مضاف الیہ اس کا جو ہے وہ محذوف ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے رہے؟ ما لکم من زوال، زوال یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹنا، سو ما نفی کا، زوال یہ محلن مرفوع ہے، یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، من زائدہ ہے ایکچولی، یہ اسم ما ہے اور یہ جار مجرور ہے، ما لکم من زوال، تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، یعنی تمہیں یہ موقع نہیں ملنے والا۔ آگے ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہاں تک آئیے ذرا دیکھیں، سکنتم سکنا یسکن ٹھہرنا باب نون سے، سکنتم فعل ماضی انتم فاعل، تم نے سکونت اختیار کی، فی حرف جر کہاں؟ فی مساکن الذین ظلموا، مساکن یعنی گھر، وہ مقام جہاں تم ٹھہرے، سو مرکب اضافی ہے، مساکن الذین ان لوگوں کے مسکن میں، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا صلہ الذین کا ہوم فاعل جو الذین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ٹھہرے ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے ظلم کیا۔ اب ظالموں کا مفعول کس پر ظلم کیا؟ اپنے آپ پر، انفسہم یہ حالت نصب میں مرکب اضافی، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تم ان کے ساتھ رہے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، وَتَبَيَّنَ تَبَيَّنَ يَتَبَيَّنُ واضح ہونا، باب تفعل فعل ماضی کا صیغہ۔ اچھا اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے یہ پورا جملہ، ایک یہ سو وَتَبَيَّنَ اور واضح ہوا کیا، لکم تم سب کے لیے متعلق فعل تبین، کیف فعلنا بہم ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یعنی ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ تم پر واضح ہو گیا۔ وَكَيْفَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ہم نے تمہارے لیے کیسے مثالیں بیان کی۔ سو ضربنا فعل ماضی نحن فاعل، لکم تم سب کے لیے امثالہ مفعول مثالیں، سو یہ دونوں جملے مفعول بن رہے ہیں، تبینہ کہ یہ چیز واضح ہو چکی تھی، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ تم سب کے لیے واضح ہو گیا، کیا واضح ہوا؟ کیف فعلنا بہم، کیف استفہام، فعلنا فعل ماضی نحن فاعل، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یعنی ان سے پہلے قوموں کی تمہیں خبریں دی جاتی رہی، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، وَكَيْفَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی۔ سو یہ آگے وقت مکروا مکرہم، مکرو یعنی انہوں نے چالیں چلیں، مکر یمکرو مکرہم اپنی چالیں، سو یہ مفعول مطلق ہے اس کی مزید تاکید کے لیے کہ انہوں نے خوب چالیں چلیں۔ وعند اللہ مکروہم اور اللہ کے پاس ہیں ان کی چالیں، یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان ایکچولی یہ نفی کا ہے۔ اچھا اس کا فیصلہ کیسے ہوا کہ یہ نفی کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کانا فعل ماضی ناقص، مکروہم اس کا اسم، نہیں تھا نہیں تھی ان کی چال، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اچھا اس لام کی وجہ سے اس کو نفی کہا گیا ہے، اور اس لام کو کہا گیا ہے لام وہ لام کیا ہوتا ہے، لام جہود، لام جہود کہا گیا۔ اچھا لام جہود کیسے کہا گیا؟ کہ پیچھے کوئی ایسا عمل نہیں آیا جو اس کے لام تعلیل ہونے کی وجہ بنتا۔ لام تعلیل کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہو جو یعنی کوئی ایسا فعل ہوا ہو جس کے ہونے کا سبب آگے بیان کیا جائے، تو پیچھے کوئی فعل نہیں بلکہ ایک عمل کی بات کی گئی ہے۔ اچھا اور ان کو نفی علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ لام جہود ہے، اور کانا کے ساتھ نارملی آتا ہے ما کان مکرہم لتزول منہ الجبال، نارملی یہ مائے نفی آتا ہے لام جہود کے ساتھ، سو اسی لیے انہوں نے کہ یہ بھی نفی ہے اور یہ ان بھی نفی ہے، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ان نفی کا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، زال یزول اس کا مطلب ہوتا ہے ٹل جانا، الجبال فاعل تزول یہ نصب ہوا لام جہود کی وجہ سے، منہ لتزول منہ الجبال یہ ہو جا رہا مکر کی طرف۔
وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں تھی ان کی چالیں کہ ٹل جاتے پہاڑ ان کے اس چال کی وجہ سے. یعنی انہوں نے جو چالیں چلیں ان سے پہاڑ تو ٹلنے والے نہیں تھے، یعنی ان کی چالیں اتنی مضبوط نہ تھی، بڑی کمزور چالیں تھیں. اس لیے کہ نہیں تھا ان کی چالوں سے کہ پہاڑوں کا ٹل جانا. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، لائے نہیں پھر تحسبن آ چکا لفظ الجلالہ مفعول، مخلف دوسرا مفعول، مخلف وعدے کے خلاف کرنے والا، مرکب اضافی ہے، مخلف وعدہ رسلہ مفعول. مفعول 1، مفعول 2، مفعول 3. یعنی لا تحسبن اللہ کو ہرگز گمان نہ کرنا، کیسا؟ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا. کس سے؟ اپنے رسولوں سے. کہ اللہ کو ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ لفظ اسم ان، عزیز خبر زبردست غلبے والا، ذو انتقام یعنی انتقام لینے والا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ ذو انتقام صفت ہے عزیز کی. اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، ذو انتقامی اور کیا ہے؟ انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم ظرف یعنی اس دن، یہ اب مضاف الیہ ہو گیا، اس دن جس دن تبدل الارض، بدل یبدل تبدیل کرنا، تبدل مجہول کا صیغہ، الارض واحد مؤنث کا صیغہ ہے مجہول، یہ نائب الفاعل. یوم تبدل الارض، جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، مفعول غیر الارض زمین کے یعنی زمین کے سوا، والسماوات یہ دوسرا مفعول تبدل کا نائب الفاعل، نائب الفاعل، اور آسمان یعنی زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا جو موجودہ ہیں اس سے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، برز یبرز حاضر ہونا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے، الواحد القہار صفات للہ کہ واحد ہے اور قہار ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، ترا فعل مضارع، انت فاعل، مجرمین مفعول حالت نصب میں، اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے یومئذ اس دن جس دن یہ سب اعمال ہوں گے، مقررین یہ ان کا حال ہے. حال کن کا ہے؟ مجرمین کا. مقررین مقرن جکڑا ہوا، مقرن اس سے جمع مذکر سالم کا صیغہ حالت نصب میں. مقرنین فی الاسفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے. یومئذ مقررین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران، سرابیلہم یہ مبتدا، سرابیل سربل ان کی جمع ہے سرابیل. اچھا یہ قمیص ہوتی ہے بیسیکلی، یہ بھی قمیص ہے، لیکن قمیص جب ہم صرف لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو وہ ہوگا صرف کپڑے کا بنا ہوا. یہ جی میری قمیص ہے، میں اس کو سربل بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن سربل اور قمیص میں ایک فرق ہے کہ سربل کی جو بناوٹ ہے، یعنی وہ جو قمیص کی بناوٹ ہے وہ ایک ہی مادے پر مختصر نہیں ہوتی. وہ سربل لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، سربل پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے، سربل کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں قمیص کہوں گا تو قمیص صرف کپڑے کی ہوگی، وہ نہ لوہے کی ہوگی نہ کسی اور چیز کی ہوگی، صرف کپڑے کی ہوگی. یہاں پہ سربل کیوں استعمال کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں. سرابیلہم من قطران، یہ قطران کو یہ ہوتا ہے گندھک، گندھک جسے ہم سلفر کہتے ہیں، سلفر، استغفر اللہ. سرابیلہم من قطران، ان کی جو قمیضیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ من قطران، گندھک کی ہوں گی. چونکہ میں اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں، ذرا سلفر کو دیکھ لیتے ہیں. سلفر پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور وہ خود اٹ سیلف ایک گرم مٹیریل ہے، اور اس کو ذرا تھوڑی سی ہیٹ ملے، تھوڑی سی بھی ہیٹ ملے تو وہ خود ایک ایکزوتھرمک ریئیکشن سا دے دیتا ہے، وہ خود ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. ذرا غور کریں، جن کی قمیضیں ہوں گی سلفر کی اور ہوں گے آگ میں، ایک تو آگ کی تپش، پھر وہ گندھک اس تپش کو ڈبل کر رہی ہوگی، اس کو انکریز کر دے گی. اچھا کپڑا کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے، کپڑا جلے گا اتر جائے گا، لیکن گندھک خود بھی جلے گی، اترے گی نہیں، جلے گی اور جلائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، غشی یغشا چھا جانا،
تغشا فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، آگ اس کا فاعل ہے، وجوہہم مفعول ہے حالت نصب میں، وجہ کی جمع، وتغشا وجوہہم النار، آگ چھا رہی ہوگی ان کے چہروں پر. کیوں ہے یہ سب؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، جزا یجزی بدلہ دینا. اب دیکھیں یہ لام تعلیل آیا ہے کہ پیچھے وہ تمام افعال آئے ہیں، پھر اس کی وجہ بتائی جا رہی کہ کیوں. اسم الجلالہ فاعل یجزی، یہ لام تعلیل نے منصوب کیا، لیجزی اللہ کل نفس، ہر نفس کو، مفعول لیجزی اللہ کل نفس، یہ دوسرا مفعول ما کسبت جو اس نے کمایا، ما مفعول کسبت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، یہ جا رہا ہے نفس کی طرف، تاکہ اللہ بدلہ دے لے ہر جان کو جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آخری آیت سورہ ابراہیم کی، ھذا بلاغ للناس، یہ نصیحت ہے، یہ پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے. ھذا مبتدا، بلاغ خبر، متعلق خبر، بلاغ یہ قرآن ہے. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد. ولینذروا لام تعلیل لام امر ہے، یہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈرائے جائیں. یہ لام تعلیل ہے، لام تعلیل یعنی ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے پیغام. وَلِيُنْظَرُوا مجہول کا صیغہ، منصوب فعل مضارع ہے، ہم اس کا نائب الفاعل ہے. وہ کون ہے؟ لوگ. وَلِيُنْظَرُوا بِهِ میں باہر فجر ہا جا رہا ہے اس بلاغ کی طرف. وَلِيُنْظَرُوا بِهِ تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں، ہم نائب الفاعل اور پھر وہ لوگ ہی ہیں. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنْظَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وہ ڈرائے جائیں اس سے، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں. کیا جان لیں؟ ان کا جاننا ہے. انہا حرف تاکید ما، کافہ ہوا مبتدا، الہ خبر، واحد صفت، ہوا الہ واحد وہ اکیلا معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اذکر یذکر باب افتعال، نصیحت حاصل کرنا، لام تعلیل منصوب ہوا، اولو الالباب اس کا فاعل ہے، عقل والے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. بہت امپورٹنٹ آیت اختتام کر رہی ہے سورہ ابراہیم کو. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. ویسے واقعی نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، بے عقلے کب کہاں نصیحت حاصل کرتے ہیں. جی تو یہاں پر ایک بات لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی نہ تھی کہ ان کے ذریعے سے پہاڑ ٹل جاتے کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا تو اس نے 2 چھوٹے گدھ لیے اور انہیں پالا پوسا حتیٰ کہ وہ مضبوط و توانا ہو اور جوان ہو گئے. پھر اس نے ان دونوں کے ایک پاؤں کو ایک تابوت کے کیل کے ساتھ باندھ دیا اور بھوکا رکھنا شروع کیا، اور خود وہ ایک دوسرا شخص تابوت پر بیٹھ گئے. تابوت کے اوپر اس نے ایک عصا کھڑا کر دیا اور عصا کے کنارے پر گوشت باندھ دیا تاکہ گوشت کو دیکھ کر یہ دونوں گدھ اس کی طرف لپکیں. تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، کہ حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ساری کی ساری مکھیاں ہیں. اس نے عصا کو ہلایا تو دونوں گدھ نیچے گر گئے، اور یہی مفہوم ارشاد باری تعالیٰ کا ہے وَإِنْ كَانَ كَادَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اور ان کی چالیں ایسی تھیں کہ قریب تک ان کی وجہ سے پہاڑ ہل جاتے. یہ ایک روایت بیان کی گئی ہے. مجاہد نے یہ قصہ بخت نصر کے بارے میں ذکر کیا، اور جب اس کی نظر زمین اور اس کے باشندوں سے منقطع ہو گئی تو آواز دی گئی کہ اے سرکش اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ آواز سن کر وہ ڈر گیا. پھر اس نے اپنے اوپر آواز سنی تو اس نے نیزے گاڑ دیے اور ان پر گدھ بٹھا دیے. پہاڑ کے گرنے کو دیکھ کر ڈر گئے، قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جاتے. یہی معنی اس آیت کریمہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ہل جاتے. ابن جریج نے نقل کیا کہ مجاہد نے اس آیت کریمہ کو لام کے فتحہ اور دوسرے لام کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور روفی نے ابن عباس سے اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت کیا کہ ان کی تدبیریں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں. ابن جریر نے بھی اس کا مفہوم یہی بیان کیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کرامی کے ساتھ جو شرک اور کفر کیا تو اس نے پہاڑوں کو یا کسی اور چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کے کفر و شرک کے وبال خود انہی کے لیے ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے اس بات کا اعلان کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں اپنی نصرت سے شاد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ وہ بہت زبردست ہے، کوئی چیز اس کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ پھر ہم نے قیامت کے روز جو ہے مجرموں کا احوال اس میں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام آخر میں بتایا کہ ھذا بلاغ للناس۔ انشاءاللہ ہم سورہ ہجر کی ابتدا کریں گے اگلے لیکچر سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سیکھنے سکھانے اور اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔